الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب عمرے کا ارادہ کیا، انہوں نے نیت کری اور صحابہ کرام کے ساتھ جانے لگے تو کفار نے ان کو روک دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو روکتے ہیں مسجد حرام سے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بنایا مسجد حرام کو مقیم، رہائشی، اور باہر سے آنے والا یا اندر رہنے والا سب برابر ہیں، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر سے آنے والوں کو روکے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے کوئی بھی بندہ جو چاہے عبادت وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اس میں کجروی اختیار کری، ٹھیک ہے، ظلم سے، تو ہم چکائیں گے عذاب ان کو نہایت دردناک۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں حکم دیا کہ اس کی تعمیر کریں اور اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں کسی چیز کو بھی، اور اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کریں طواف کرنے والوں کے لیے، قیام اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اعلان کریں لوگوں میں حج کا، اور وہ آئیں گے پیدل چل کر، سواری پر، دبلے پتلے اونٹ پر، جس طریقے سے بھی وہ آئیں گے، اور ہر دروازے کے راستے سے وہ آئیں گے، دور دراز سے ہوتے ہوئے، جتنے بھی راستے دروازے پڑتے ہیں راستوں میں سب سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے پھر انہوں نے ندا لگائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تک آواز پہنچائی، کس کس تک پہنچائی، کون کون جائے گا، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے منافع کے لیے، تاکہ وہ یاد کریں ذبح کے وقت اللہ کا نام، ان دنوں میں جو معلوم ہے، ان پر جو اللہ نے دیے ان کو چوپائے مویشیوں میں سے، چنانچہ تم کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ فاقہ کش فقیر کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 باتیں عرض کری ہیں، اس آیت میں فرمائی ہیں کہ وہ حاضر ہوں اپنے منافع کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں ایک تو انسان کا آخروی فائدہ ہے۔ حج جو کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا آتا ہے حدیث میں کہ مقبول حج جو کرتا ہے، مقبول کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں قبول جو حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ دنیا میں جب آتا ہے، بغیر گناہوں کے۔ اتنا بڑا اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو فائدہ ہے، پھر دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ لوگ وہاں جب حج کے لیے جاتے ہیں تو واپسی میں وہاں سے سامان خرید کے لا رہے ہیں، یا یہاں سے کچھ اگر لے کر گئے وہاں پہ بیچ رہے ہیں، یا وہاں سے سامان لے کر آ رہے ہیں، پھر وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں محفلیں لگ رہی ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، تو کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ان کے کاروبار چل رہے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی آیت میں کتنی بڑی بات کر دی کہ جب وہاں جا کے دیکھو نا، تو وہاں دیکھو ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دے رہا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آب زمزم لوگ پلا رہے ہیں، آپ کے احرام وغیرہ جو لوگ اتارتے ہیں حج اور عمرہ کر کے، وہ دھو کر آپ کو لا کے دے رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو پیسے دے رہے ہو، مطلب کاروبار چل رہے ہیں وہاں پہ۔ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کے حج اور عمرے کرنے سے، اللہ کے گھر جانے سے، کہ عبادت بھی ہو رہی ہے۔ ہاں، نیت یہ رکھے بندہ کہ حج اور عمرے کی نیت سے جائے، اس میں اگر وہ کوئی فائدے والی چیز ہے تو وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کاروبار کی نیت سے جائے اور سوچے کیونکہ میں کاروبار کی نیت سے جا رہا ہوں، ہاں ابھی مجھے ٹائم ملا تو میں حج بھی کر لوں گا یا عمرہ کر لوں گا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔
تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ وہ یاد کرے ذبح کے وقت اللہ کا نام۔ حج کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کو قربانی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قربانی کرتے ہوئے کیا کریں؟ اللہ کا نام لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کا نام لے قربانی کرتے ہوئے بھی، اور فی ایام معلومات، اور ان دنوں میں بھی جو معلوم ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن سب کی بات تقریباً اگر ملاؤ تو ایک جیسی ہے کہ ان ایام معلومات یعنی ان دنوں کا ذکر ہے جو 1 سے 10 ذی الحج تک، اور کچھ کے نزدیک 1 سے 13 ذی الحج تک ہیں۔ یہ اتنے فضیلت والے دن ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا مقبول نہیں ہے جتنا ان دنوں کی نیکیاں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کوئی جہاد پر جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جہاد پر بھی اگر جائے وہ بھی اتنا اللہ کے نزدیک ثواب والے کی رتبے میں نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ اس دنوں میں نیکی کے عمل کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ مجاہد کہ جو اپنی جان اور مال سے جہاد پر جائے جو اپنا جان بھی لگا دے اور پورا مال بھی لگا دے اور واپس لوٹ کر نہ آئے، وہی شہید ہو جائے۔ وہ صرف ان دنوں سے زیادہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس میں وہ مجاہد بڑھ سکتا ہے، ورنہ ان دنوں میں یہ جو 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک یا 13 ذی الحج تک کی نیکیاں ہیں، اس میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ذکر و اذکار ہیں، اللہ کی تکبیرات، کیونکہ اس میں ہے نا کہ آپ ذکر کریں اللہ کا نام، تو 1 ذی الحج سے لے کر اور 13 ذی الحج تک اللہ کی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہی مغرب یعنی مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد جو 1 ذی الحج لگتی ہے، ذی القعدہ ختم ہوتا ہے اور ذی الحج لگتا ہے، تو جب سے تکبیرات شروع کر دینی چاہیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کچن میں کام کرتے ہوئے بس میں سفر کرتے ہوئے بائک پہ گاڑی میں اللہ کی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں تکبیرات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات میں سے کوئی بھی یا سب ملا کے پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سب سے افضل ترین، بلکہ صحابہ کرام کچھ ایسے تھے وہ تو بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ذی الحج کے دن چل رہے ہیں اور اس میں تکبیرات پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیز کی پابندی خاص کر کرو کہ ویسے تو تکبیرات ہر وقت صبح اور شام اللہ کا بکرۃ وصیلا کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن خاص کر جو تکبیرات ہیں ذی الحج میں 1 ذی الحج سے لے کے اور 13 ذی الحج تک تو لازمی صبح شام دوپہر دن ہو رات ہو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دنوں میں جو معلوم ہے ان پر جو اللہ نے دیے ان کو چوپائے مویشیوں میں سے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے کہ چوپائے یا مویشی جو دیے، کیا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ آیت میں؟ بہیمۃ الانعام۔ اس میں کون کون سے جانور آتے ہیں؟ گائے، بکری، دمبا، اونٹ، 4 طرح کے جانور آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں، اور آج اسی آیت پر ہے ہماری تفصیل پوری۔ فکلو چنانچہ تم کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ فاقہ کش فقیروں کو، فقیروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ مشرکین مکہ میں یا عرب میں اس وقت یہ عادت تھی کہ خود نہیں کھاتے تھے، قربانی کری اگر، ٹھیک ہے، تو وہ خود نہیں کھاتے تھے، سارا صدقہ کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے اوپر یہ حرام ہے یا ہمارے لیے جائز نہیں کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تردید کری کہ ایسا نہیں ہے، جو بھی صدقہ یا قربانی کر رہے ہو اس میں سے آپ خود بھی کھاؤ۔ اسی طریقے سے آج کل کیا ہے کہ عقیقے کے گوشت کے بارے میں یہ ہے کہ ماں باپ جو عقیقہ کریں گے وہ اپنی اولاد کے جو عقیقے کا جانور ہے نا اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ابے بھائی کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ صدقہ ہے، اچھی بات ہے کھانا، کہ خود بھی کھا رہے ہیں، پڑوسی کو بھی کھلا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی، مسکینوں کو، غریبوں کو، سب کو کھلا رہے ہیں، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے دین میں۔
اب دیکھو اس میں ایک تو یہ ذکر ہے قربانی کا، ٹھیک ہے. اچھا، قربانی کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ قربانی جو ہے کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ 3 دن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 دن کی ہوتی ہے قربانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں. جتنے بھی ایام تشریق ہیں نا وہ قربانی کے ہیں. اور ایام تشریق کسی سے بھی پوچھ لو عالم سے تو وہ یہ کہے گا ایام تشریق ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج. یہ 3 دن قربانی کے ہیں، اور 10 ذی الحج کو تو ہوتی ہی ہے قربانی. 10 ذی الحج تو اصل دن ہے، پہلا دن ہے جس میں قربانی ہوتی ہے، عید کا پہلا دن جس کو کہتے ہیں، وہ تو ہوتی ہی ہے قربانی. اس کے علاوہ 3 دن ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 دن کی ہے قربانی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کر سکتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ دیکھو پہلے دن کا جو ثواب اور فضیلت ہے وہ کسی اور دن میں نہیں ہے. یہ تو عذر کے طور پہ ہے، کیونکہ پہلے دن نہیں کر پائے وہ دوسرے دن کر لے، سفر میں ہے، کسی کوئی اور مسئلہ ہے، بیمار ہے، دوسرے دن کر لے، تیسرے دن کر لے، چوتھے دن کر لے. لیکن پہلے دن افضل ہے. پہلے دن انسان جو ہے نا عید کی نماز پڑھ کے آئے، اور سب سے افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے افضل ترین نیکی ہے خون بہانا، کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ خون بہائے جانور کا. اچھا، پھر اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ قربانی کس پر فرض ہے کرنا، کس پر ضروری. پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو، قربانی سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، کیا ہے. دیکھو قربانی کرنی لازمی ہے، لازمی کرنی ہے. یہ فرائض کے اس درجے میں تو نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے جو فرض قرار دے دی گئی ہو، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے قربانی کو. اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر پوچھو استطاعت، کہ بھائی استطاعت جو ہے نا وہ قربانی کی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں علماء کرام کچھ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ اس کا بھی ہے، کہ اگر جس کے پاس اتنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ قربانی بھی اسی پہ فرض ہے جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی اور پوری زندگی قربانی چھوڑی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنا ہوا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے، جو آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، زکوٰۃ بنی نہیں ان کے اوپر، اور قربانی انہوں نے کبھی چھوڑی نہیں. اور پھر اللہ نے بھی کیا ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر، پس اپنے رب کے لیے نہر کریں. ونہر، نہر کریں، نہر کا مطلب ہوتا ہے جانور ذبح کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہر کریں. اس میں امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ جہاں آ جاتا ہے وہاں قربانی جو ہے فرض ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لازمی تھی. اور اسی طریقے سے کچھ علماء کرام کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کرنا، وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ امت پر بھی فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو کر سکتا ہے، جانور افورڈ کر سکتا ہے، لا سکتا ہے، اس پر فرض ہے قربانی. تو بہرحال قربانی کرنی چاہیے، اور ہر بندے کو خود اپنا پتا ہوتا ہے کہ وہ 10-15 ہزار کا حصہ لے سکتا ہے، یا 30-40-50 ہزار کا جو بھی بکرا آ رہا ہے لے سکتا ہے، یا 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی گائے وہ لے سکتا ہے. ہر بندے کو اپنا خود پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے قربانی میں کہ اگر ایک جانور کسی اہل و عیال کی طرف سے ذبح کر دیا جائے، اگر فرض کرو کہ ایک گھر میں 8-10 افراد رہ رہے ہیں، 2-3 بھائی 2-3 بہنیں، ماں باپ ہیں، اس میں سے ایک کفیل ہے، ایک کما رہا ہے، اگر وہ جانور ذبح کر دیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ قربانی کی ابھی یہاں آیتیں آئی ہیں مویشیوں کے بارے میں، اس لیے میں قربانی کے وہ مسئلے مسائل بتا رہا ہوں جس پہ عام طور پہ جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے. پھر کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند ہو جائے، ذی الحج کے چاند سے لے کر قربانی تک کوئی بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. جو چاہتا ہے قربانی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناخن اور بال نہ کاٹے. تو اس میں اگر جو نہیں کر پا رہا ہے قربانی، وہ بھی اگر اپنے ناخن اور بال جو ہے نا وہ چاند سے پہلے چاند ہونے سے، ذی الحج کا چاند ہونے سے پہلے تک اگر تراش لیتا ہے اور پورے 10 ذی الحج تک نہیں کرتا ہے وہ، تو امید ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا کریں گے. یہ اللہ کی شان ہے.
تو ناخن اور بال جو ہے نا، چاہے وہ اچھا یہ سب کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو، لیڈیز ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو یا لڑکپن میں، کسی میں بھی ہو، سب کے لیے یہی ہے کہ قربانی جب ضلع جاتا ہے نا، قربانی کا مہینہ، تو پہلی ذلت سے پہلے اپنے ناخن اور بال تراش لے، اور اس کے بعد قربانی والے دن تک، جب تک کہ جانور نہر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ احتیاط کرے۔ اچھا، پھر قربانی کے بارے میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی جو ہے وہ دوندے جانور کی ہوتی ہے۔ دوندے کا مطلب جس کے 2 دانت ہوتے ہیں، اور عام طور پہ 2 سوا 2 سال میں جانور جو ہے نا وہ 2 دانت تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، پھر کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، وہ کیا نقص ہیں؟ واضح لنگڑا پن جانور میں ہو، بیمار جانور ہو، ٹھیک ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، لیکن کان ایسا کٹا ہوا ہو جو واضح عیب لگے، ذرا تھا وہ نہیں، عیب لگے باقاعدہ اس میں، ٹھیک ہے، ایک کان ہے اس کو کٹا ہوا ہے پورا، وہ 2 حصوں میں جھول رہا ہے۔ پھر بہنگا ہو جانور، یہ 2-3 طرح کے بس عیب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ واضح طور پہ جس سے پتہ لگے کہ جانور میں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ اور بہترین اس کا حل یہی ہے کہ انسان جو ہے نا ہر اس جانور سے گریز کرے جس میں عیب ہو، جس میں اگر اس کو ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اتنا عیب چل جائے گا نہیں چلے گا، اس سے گریز ہی کرے نا۔ مارکیٹ میں تو جانور بھرے پڑے ہوتے ہیں نا، اس بکرے کو چھوڑے، اس گائے کو چھوڑے، آگے بڑھ جائے، جس کا سینگ ثابت ہے، جس کے کان صحیح ہیں، آنکھ صحیح ہے، بہنگا نہیں ہے، جانور صحیح ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے، صحت مند جانور ہے، کمزور نہیں ہے بہت، تو وہ جانور انسان کو ذبح کرنا چاہیے۔ پھر انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ اچھا، پھر کہ جانور میں حصے کتنے ہیں؟ بکری، دمبا، بکرا، ان سب میں تو ایک ہی حصہ ہے۔ گائے میں جو ہے وہ 7 حصے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں بھی 7 حصے کیے ہیں، بلکہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں 10 حصے بھی کیے ہیں، 10 حصے بھی ثابت ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ حصے جو ہے نا وہ 10 کیے جا سکتے ہیں، اور کم سے کم جو ہے کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں اونٹ میں؟ 1۔ کوئی بندہ پورا اپنا اونٹ اپنی طرف سے قربان کر دے تو وہ 1 ہی حصہ ہے اس کی طرف سے، پورا اونٹ اس کا ہے۔ 2 بندے مل کے کریں، آدھا اونٹ لے لیں۔ 3 بندے کے مل کریں تو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اونٹ یا گائے۔ 4 بندے کریں تو 4 میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ 5 کریں تو 5 میں کر لیں۔ کم سے کم حصہ جو ہے نا وہ 1 ہے، اور زیادہ سے زیادہ حصے جو ہے وہ گائے میں 7 ہیں، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 ہیں۔ اچھا، قربانی نماز سے پہلے کرنی ہے، وہ نماز کے بعد کرنی ہے، سوری۔ ایک صحابی نے، یعنی کون سی نماز؟ عید کی نماز۔ ایک صحابی نے نماز سے پہلے قربان کر دیا، اور کیوں قربان کر دیا؟ ان کی نیت دیکھو کہ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ کے اپنا جانور ذبح کر دیا، اور بڑے خوش، اور کیا نیت تھی؟ سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں گوشت پہنچاؤں، قربان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کرو۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو مینڈا ہے، وہ بھی بہت چھوٹا ہے، وہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، اب دوسرا جانور کہاں سے لاؤں؟ ان کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ اس کی قربانی کر دو، لیکن یہ اجازت پوری رہتی دنیا میں صرف تمہارے لیے ہے بس۔ اس کے بعد اللہ نے ہر ایک کے لیے اجازت ختم کر دی کہ جانور کی عمر 2 سال، سوا 2، 2.5 سال، جس میں 2 دانت آ جاتے ہیں پورے، وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے، یعنی جس کی حیثیت ہے قربانی کرنے کی، 10-15 ہزار کا حصہ یا 30-40 کا بکرا یا جو بھی ہے لے سکتا ہے، وہ بکرا، مینڈا، دمبا، کوئی بھی چیز، اور وہ قربانی اگر نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھے، یعنی عیدگاہ میں آ کے۔ دیکھو کتنی سخت وعید ہے کہ اس کو روک دیا کہ وہ قربانی نہیں کر رہا استطاعت کے باوجود، تو اس کو عیدگاہ آنے سے روک دیا۔ کتنا
مطلب ان کے لیے. اور آج کل کیا ہے؟ اچھا پھر ریاکاری کتنی ہے جانوروں میں. میں 1 لاکھ کا لایا بکرا، وہ 2 لاکھ کا لایا، وہ 4 لاکھ کا بیل لایا، وہ 8 لاکھ کا لایا، وہ اتنے بڑے سینگ والا، وہ اتنا خوبصورت، وہ امریکن بل لایا، وہ آسٹریلین گائے لایا، 15 20 30 لاکھ کی. ریاکاری اللہ کے لیے کرنی ہے یا لوگوں کے لیے کرنی ہے؟ کتنی ریاکاری ہے ہمارے یہاں. پھر اس کے علاوہ جانور، خصی جانور ہوتے ہیں بکرے، ٹھیک ہے، ان کی قربانی جائز ہے. خصی کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں اس میں خصی ہونا عیب نہیں ہے. تو خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. وہ الگ بات ہے کوئی بولے کہ یار میں اس کا گوشت نہیں کھاتا، مجھے اس کا زیادہ، جس کا بھی پسند ہے وہ اس کی قربانی کر لے وہ. لیکن دلیل چاہیے قربانی سے منع کرنے کے لیے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے. یا تو قرآن سے دے وہ، یا حدیث سے دے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ تو قربانی کے وہ بڑے بڑے تھے مسئلے مسائل جو میں نے بتایا. کہ پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ قربانی کی کھال، گوشت اور کسی چیز میں سے کوئی بھی چیز کسائی کو نہیں دینا چاہیے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اجرت پہ کوئی بھی چیز نہ دے کہ کسائی سے طے کر لیے یہ کھال لے لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، اتنے پیسے مائنس کر لوں گا یا اس کے بدلے ہی دے دوں گا، کھال یا پائے یا گوشت، یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کریں؟ تو اس کے بارے میں بھی 2 باتیں ہیں. کہ پہلے یہ کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے لیے رکھا جائے، ایک پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریب اور مسکینوں کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے تمہیں گوشت کو ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں. 3 دن سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے منع کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا. تو صحابہ کرام کھا لیا کرتے تھے اور بانٹ دیا کرتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے ظاہر وہی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں جو جتنا چاہے جتنے دن ذخیرہ اندوزی کر لے، جو چاہے بانٹ دے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ غریبوں میں، رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، پڑوسیوں میں، اور اپنا حصہ سب کا ملا جلا ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کسی کا زیادہ کوئی کر سکتا ہے، کسی کا کم کر سکتا ہے. کبھی اپنا زیادہ کر لیا، کبھی پڑوسیوں کا زیادہ کر دیا، کبھی غریبوں مسکینوں کا زیادہ کر دیا. وہ اپنے حساب سے آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ جس کی جیسی نیت ویسا اس کا ثواب ہے. یہ تو قربانی کے احکام تھے، ٹھیک ہے، جو آئے اس میں تو میں نے بتائے. اب تھوڑی سی بات کریں گے ترکی میں جو زلزلہ آیا، یا دنیا میں جو زلزلے آ رہے ہیں، آفات آ رہی ہیں. دیکھو یہ ذہن میں رکھو بیٹا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زلزلوں کی فراوانی ہوگی، زلزلوں کی کثرت ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فصلت میں کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا جو حق ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز پر واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم نشانیاں دکھائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں کیا فرماتے ہیں، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، اور تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھا دے. کہ پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج دے. اوپر سے کون سا عذاب؟ طوفان، بارش، آندھی. نیچے سے کون سا عذاب؟ پاؤں کے نیچے سے. ترکی میں کیا ہوا اس سے پہلے دیکھ لو، سونامی، اور دیکھ لو ترکی سیریا میں بھی آیا ہے. ابھی شام کے پتہ ہے کتنے حالات خراب ہیں کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دفنانے کو زمین نہیں ہے. اب برف باری ہو رہی ہے شدید ترین، سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے جنگ کا سامان بنا ہوا ہے، جھڑپیں چل رہی ہیں آپس کی، خانہ جنگی چل رہی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا لوگوں کو، اور یہ حال ہوا ہوا ہے. بزنس ٹھپ ہوا ہوا ہے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے، گمسان کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم دفنائیں کہاں. ہمیں ہر چیز کو مذاق نہیں لینا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلوں کے بارے میں بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ زلزلے آئیں گے، چہروں کو مسخ کرنے والے عذاب آئیں گے۔ مسخ کا مطلب ہے بگڑ جانا چہروں کا، کہ زلزلوں میں کیا ہوتا ہے، آندھی طوفانوں میں کیا ہوتا ہے، چیزیں گرتی ہیں، بلڈنگیں گرتی ہیں، لوگ مسخ ہو جاتے ہیں، ان کے جسم تک کی ہڈیاں تک، چہرے ویرے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ شورى میں، تمہیں جو کچھ بھی مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کا پھل ہے جو ہم چکھ رہے ہیں۔ اللہ تو کتنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جب گرفت میں لیتا ہے، ہم نے پڑھا نا قوم عاد، قوم سمود، کیسے اللہ نے ان کو گرفت میں لیا، اور ایسے وقت پہ ان کے اوپر عذاب آیا کہ وہ سو رہے تھے، صبح کے وقت، سحر کے وقت۔ یہ زلزلہ کب آیا؟ 4:15 بجے آیا یہ زلزلہ۔ بالا کوٹ کا زلزلہ کب آیا تھا پاکستان میں؟ سونامی کب آیا تھا؟ یہ سارے وہ عذاب ہیں کہ جو بالکل صبح ہی صبح آئے، کہ صبح ہونے والی تھی بالکل، کہ لوگ مدوش سو رہے ہوتے ہیں، اور پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ فیشن کے نام پہ، ماڈلنگ کے نام پہ، بڑے بڑے کنسرٹ، بڑے بڑے میوزک شو، یہ سب کیا ہیں؟ ناچ گانا، مہندی، ہندوانہ رسمیں، ناپ تول میں کمی، امانت میں خیانت، وراثت میں حصہ کھا جانا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کیوں آ رہے ہیں۔ زمین میں دھسانے والے عذاب آئیں گے، قحط پڑ جائے گا، جانور مرے پڑے ہوئے ہوں گے ادھر ادھر، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس میں اگر تم مطلب اب سلف صالحین کے اقوال پڑھو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینے میں زلزلہ آیا تو وہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے وہ انہیں وعظ و نصیحت کی، اور کہنے لگے اگر یہ زلزلہ جو ہے دوبارہ آیا تو میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، یعنی یہ اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ آئے اس کا مطلب تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوئے، میں تم سب کو مدینے سے نکال دوں گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ شہر تو بہت دور کی چیز ہے، ہر گھر، ہر بلڈنگ میں، ہر پڑوس میں دیکھ لو اٹھا کے کہ دین اور شریعت کا کس طریقے سے پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ مسجد کی طرف نہیں جاتے، قرآن چل رہا ہوتا ہے، ٹی وی پہ آ رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، فیفا ورلڈ کپ، فٹ بال ورلڈ کپ اور کرکٹ ورلڈ کپ، سب کچھ، سارے ورلڈ کپ ان کو یاد ہیں، پلیئرز کے نام یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے، قرآن کے بارے میں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، نیک لوگوں کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، جو اہل علم ہوں گے۔ تمہیں بھی پتا ہے کہ پچھلے سال 2021 اور 22 میں 2 سالوں میں اتنے بڑے بڑے علماء کرام جو کا انتقال ہوا ہے، وفات پائے ہیں، کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، کہ جو قوم کا اثاثہ تھے، جو قرآن اور حدیث اور اس کی پوری سندیں اور شریعت کے ماہر لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے عالموں کا انتقال ہوا ان 2 سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا علماء کو، پیچھے کیا لوگ رہ جائیں گے؟ پیچھے جاہل لوگ رہ جائیں گے، جن کو خود بھی نہیں پتا ہوگا اور وہ دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے کہ یوں ہے تو ایسا کر لو بغیر دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ان پر پکڑتا بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ سے روایت ہے کہ وہ جو تابعی تھے وہ فرماتے تھے کہ جب زلزلے آنے لگے تو اپنے گورنروں کو حکم جاری کرتے تھے کہ صدقہ و خیرات کرو، توبہ و استغفار کرو۔ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کا عذاب کی وجہ سے وہ نکل گئے بستی سے، کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ نبی سوچو، نبی اور نافرمان قوم، تم سوچو تو صحیح کبھی اس معاملے کو، کہ وہ نکل گئے، وہاں قوم ڈر گئی اور سجدے میں گر گئی، استغفار کرنے لگی، اللہ نے روک دیا عذاب، آتا ہوا عذاب اللہ نے روک دیا۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لو ابھی کیا ہو رہا ہے. کل شادی میں گئے, روڈ پوری بلاک کری ہوئی, پٹاخے پھاڑ رہے ہیں, پوری گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں لائن سے. اس میں کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی بچے ہیں, کوئی لیڈیز ہیں, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کسی کو پوری روڈ بلاک کر دی آنے اور جانے والی. اور خوب ناچ گانا کر رہے ہیں شادی ہال کے سامنے, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, پھلجڑیاں, بم اور پتہ نہیں کتنی تیز آواز میں, اور انہی کی لیڈیز پیچھے کھڑی ہوئی تالیاں بجا رہی ہیں اور کیمروں سے ویڈیو بنا رہی ہیں. مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے, حرام. اور کیا آپ کر رہے ہو ہندوانہ رسم. ہم لوگ کیا تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی. سوچو تو صحیح ہم لوگ کہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین پہ چلنے والے اللہ کے توحید پرست لوگ ہوں, اللہ سے تعلق جوڑنے والے, توبہ استغفار کرنے والے لوگ ہوں, اور اللہ عذاب لے آئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کہ اس کتاب کی مخالفت نہیں کرتے لوگ, گناہوں میں بڑھ چڑھ نہیں جاتے, نمازوں کو ضائع نہیں کرتے, کافروں کے طریقوں پر نہیں چلتے, جب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتا. عذاب جب لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. پورے جہاں میں بے پردہ خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہر جگہ کی زینت بنی ہوئی ہیں, اور الٹا مارکیٹوں میں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں مرد حضرات کیوں آ جاتے ہیں بازاروں میں. میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ مرد حضرات کیوں آ جاتے ہیں بازاروں میں. ابے مردوں کے لیے ہی ہیں بازار, عورتوں کے لیے تھوڑی ہیں. عورتوں کو تو گھر کی زینت, چار دیواری کی زینت قرار دیا گیا ہے. بازار تو مردوں کے لیے. ابھی کیا بتایا میں نے کہ وہ لوگ بازاروں میں چلے جاتے تھے صحابہ کرام تکبیرات پڑھنے, کہ وہاں جتنے بھی مرد آ جا رہے ہیں وہ تکبیرات سنیں. چلو کسی عورت کی کوئی مجبوری ہے, اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, کچھ بھی اور ایکس وائی زیڈ مجبوری ہے, ایمرجنسی ہے, کچھ وہ ساری چیزیں لگے. لیکن کتنی عورتیں وہاں تو فیشن کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. کتنا غلط ہے. عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ زمین کو دھسانے والا عذاب, چہروں کو مٹانے والا عذاب, اور آدمی کس حال میں دنیا سے جائے گا وہ خود سوچ لے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو بھی اپنے بھائی کی مدد و تعاون کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد و تعاون کرتا ہے. آج بھائی کا دشمن ہے. آج بھائی کا دشمن ہے کہ برابر والے کمروں میں رہ رہے ہیں اور اپنے لیے چیز لے کر آ رہا ہے, برابر والی کو پتہ نہیں. اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹیں, بسکٹ اور باہر سے برگر اور سب چیزیں آ رہا ہے, برابر والا جو ہے نا بھائی ذرا اگر پیسے میں کمزور ہے, اس کے بچوں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں, 1 دن سے کچھ کھایا نہیں. میں نے دیکھے ایسے گھر کہ ان کے بھائیوں نے شکایت کری ہے ان کی بیویوں نے کہ ہمارے بھائی اتنا لے کر آتے ہیں اور ہمارے بچے 1-2 دن سے بھوکے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چھپا کے لے کر آتے ہیں تو کوئی ہمیں نوٹ کرنے والا نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. کوئی چیز گھروں کے آگے دیکھ لو, پیزا منگائیں گے, پیزا کا ڈبہ یہ رکھا ہوا ہے, یونائٹڈ کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں, فلاں کے ڈبے رکھے ہیں گھروں کے آگے. کیا پڑوسیوں کو شو مار رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر یہ چیز آئی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی پڑوسی ایسا ہو جس کو رات کا کھانا نہ ملا ہو, وہ صبح اٹھ کے کیا سوچے گا کہ یہ ہزاروں روپے کا پیزا کھا رہے ہیں, مجھے دال بھی نہیں ملی تھی رات میں. یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں کہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس, فیس بک کے اسٹیٹس بنا کے لگایا جائے ان چیزوں پہ. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. ہر چیز میں ہمیں اللہ کی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نیکی کرو بھی, اور نیکی کا حکم بھی دو, اور برائی سے روکو, نہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. بالکل اگر تم لوگ نہیں دو گے نیکی کا حکم, برائی سے نہیں روکو گے, تو پھر عذاب آئے گا. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دین اسلام سے مسجد کی حد تک ہے. دین اسلام سے وہ حد تک ہے کہ جب تک ہم گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور وہی بات شروع ہو گئی فون پہ یا پڑوسی سے یا رشتہ داروں سے. ہر بندہ اپنا موازنہ تو کرے کم سے کم. دوسرے کا کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کا حساب تھوڑی دینا. وہ اپنا موازنہ کرے کہ وہ خود کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, کتنی چیزیں فالو کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے بھی کسی مومن کی دنیاوی تکلیف کا ازالہ کیا, اگر دنیاوی تکلیف اگر کسی بندے نے
کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی دور کری تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی تکلیف ختم کر دے گا، اور اگر کسی نے تنگ دست کو آسانی دی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کو آسانی جو ہے نا مہیا کرے گا۔ اور جس کسی نے بھی کسی مسلمان کی ستر پوشی کری، یعنی اس کا عیب چھپایا، اس کی بات کو اپنے دل میں دبا کے رکھا اور کسی سے ظاہر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سوچو، ہمیں جتنی بھی میں نے ابھی چیزیں بتائیں، یہ پاکستان کی اگر 25-30 کروڑ کی آبادی اٹھا کر دیکھو تو یہ چیزیں کتنوں میں ہیں؟ انگلیوں پہ گن لو گی صرف ان بندوں کو کہ جو ان چیزوں پہ، سب چیزوں پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ آپ لے جا کے کہیں گاڑی یا بائک لگاؤ، کسی ریسٹورنٹ کے آگے، میڈیکل کے آگے، بیکری کے آگے، بینک کے آگے، ٹھیک ہے، جنرل اسٹور کے آگے، دودھ والے کے آگے، کچھ بھی لینے کے لیے گوشت والے کے آگے، اس کے پیچھے لا کے برابر میں جگہ ہوگی، وہ بائک والا یا گاڑی والا آپ کی بائک یا گاڑی کے پیچھے کھڑی کرے گا تاکہ میں پہلے نکل جاؤں۔ آ رہا ہے دیر سے، اس کو پتا ہے کہ پہلے بندہ وہی سامان لے گا جس نے اپنی بائک یا گاڑی کھڑی بھی ہے، لیکن وہ پیچھے کھڑی کرے گا کہیں میں پھنس نہ جاؤں۔ کیا اذیتناک تکلیف دے رہا ہے مسلمان کو۔ سانپ دیکھ کے ہنس رہا ہے، کیا سانپ دیکھ کے ہنس رہا ہے کہ مسلمان کو ڈس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کو بہترین ہدایت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے اور اس طرح کے جتنے بھی عذاب ہیں، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں میرے اللہ۔ تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو بخش دے میرے اللہ، تمام امت مسلمہ پر رحم فرما دے میرے اللہ، ہم سب میں پیار، محبت، اتفاق پیدا کر دے میرے اللہ، ظالموں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما دے اللہ۔ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجئے گا۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجئے گا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔